ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے یعنی مجلس کے مرحومین کے لیے خصوصیت کے ساتھ مرحوم سید اقبال احمد شاہ ابن سید میر محمد شاہ جن کے چہلم کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعن اللہ علی اعدائہم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منکر فضائلهم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم من ذکر اللہ وما نزل به من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین، سورہ مبارکہ حدید کی آئے وافی ہدایہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے قلوب ذکر الہی سے اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس سے خشوع اختیار کریں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو ہم نے پہلے کتابیں نازل کی تھیں کہ ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دلوں میں قساوت پیدا ہو گئی، اور وہی لوگ تھے کہ جو ان میں اکثریت فاسقین کی تھی، گناہگار کی تھی۔ تو یہ آئے وافی ہدایہ، اور جیسا کہ موضوع ہمارا کہ گناہوں سے بچانے کے طریقے، عتاب گناہ اور گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا، تو یہ آئے وافی ہدایہ جو اپنے مقام پر وہ دعوت فکر دے رہی ہے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو، ہر اس عاصی کو کہ جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ یہ آیت اسے پکار پکار کر کہہ رہی ہے ان تخشع قلوبہم۔ تخشع جو ہے وہ خشوع سے نکلا ہے، خشوع خشیت سے ہے۔ خشیت کے معنی ہے خوف، یعنی ڈرنا، خوف ڈرنا، لیکن ڈرنے کی دو قسمیں ہیں،
ایک تو ڈرنا ہوتا ہے کسی خوفناک منظر سے انسان ڈرے، کوئی خوفناک منظر ہے اس سے ڈرنا، ایک ڈرنا ہوتا ہے کسی صفت سے ڈرنا۔ جیسا کہ عرض کروں کہ کوئی صاحب نے کہا کہ بھائی، کسی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، کہا نہیں، میں جب تک اپنے والد سے نہ پوچھ لوں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیوں کہ میں اپنے والد سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر ڈرنے کے معنی کیا ہیں کہ والد کی ذات سے نہیں ڈرتا، والد کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، ان کے حکم کے بغیر عمل کرنے سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر ڈرنے کے معنی یہ ہے، ڈائریکٹلی ذات سے نہیں ڈرنا، ان کی صفت سے ڈرنا، ان کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرنا۔ تو یہی معنی خشوع کے ہیں، ان تخشع قلوبہم۔ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، خداوند کریم کی ربوبیت کو دیکھتے ہوئے، خدا کے عز و جلال کو دیکھتے ہوئے کہ بندے اس سے ڈریں، خوف رکھیں، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کی معصیت سے ڈرنا، اس کے حکم کے خلاف عمل کرنے سے ڈرنا۔ یہاں پر مراد یہ ڈرنا ہے، یہ خوف ہے۔ ان تخشع قلوبہم، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تو یعنی وہ بات کی بار بار قرآن پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ذکر خدا کو صاحبان ایمان کے دل اور قلب میں، ان کی روح کی گہرائیوں میں اس طریقے سے اتر جانا چاہیے، اور جو کچھ پیغمبر اکرم پر آیتوں کی شکل میں قرآن میں نازل ہوا اور اس کو سنے، تو یہ تمام چیزیں اس بات کا سبب بننی چاہیے کہ مومن کا دل خشیت الہی اختیار کرے، خدا سے خوف رکھے، اس کی ناراضگی سے خوف رکھے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے ملامت کرتے ہوئے، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں ان میں سے ایک گروہ کی ملامت کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے، ان پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کیا کہ اس سے خشیت اختیار کریں، خوف الہی رکھیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن اہل کتاب کی طرح کہ ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور انہوں نے حکم خدا کی مخالفت کی، تو حکم خدا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دل میں قساوت پیدا ہو گئی۔ قساوت کسے کہتے؟ قساوت کے معنی ہے سختی کا پیدا ہو جانا، قساوت کے معنی ہے کہ دل ایسا ہو جائے پھر کوئی نصیحت اس پہ عمل نہ کرتے، اور یہی قساوت ہے جو گناہ اور فسق و فجور کا سبب بنتی ہے۔ یہی قساوت قلبی ہے کہ جب انسان کا دل نصیحت کو قبول نہ کرے، سخت ہو جائے، تو پھر وہی چیز گناہ کا سبب بنتی ہے، معصیت کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک طویل زمانہ، فطال علیہم الامد، ایک طویل زمانہ، یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اس سے دو مراد ہیں۔ ایک مراد یہ ہے کہ انبیاء اور ان کے درمیان طویل زمانہ، ایک مراد یہ ہے کہ انہوں نے آرزوؤں کو اپنی بہت طویل کر دیا تھا، بہت طویل آرزوؤں کر دی تھی۔ اور تیسرے معنی یہ ہے کہ چونکہ خداوند کریم نے ان پر عذاب میں تاخیر کی، تو اس عذاب کی تاخیر کو وہ سمجھے نہیں، اس کو طول دیتے چلے گئے، تو اس سے ان میں قساوت قلبی پیدا ہو گئی۔ اور یہی چیز ہے جس کے قضاوت کے لیے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کا وقت، جس کام کا وقت نہیں آیا ہونے کا، تو اس کام کے حاصل کرنے کے لیے جلدی نہ کرو ورنہ پشیمان ہوگے۔ اور یاد رکھو، اور تمہارے اور حق کے درمیان طویل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ طویل فاصلہ قساوت قلب کا باعث بنتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ باتیں زیادہ نہ کیا کرو جس میں خدا کا ذکر نہ ہو، جس میں یاد خدا نہ ہو، ایسی باتیں زیادہ نہ کیا کرو، کیونکہ ایسی باتیں قساوت قلب کا باعث بنتی ہیں، اور ہر قساوت رکھنے والا دل خدا سے دور ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دوسروں کے گناہوں پر اس طریقے سے نظر نہ ڈالا کرو جیسے آقا کسی غلام کو دیکھ رہا ہو، بلکہ اپنے گناہوں پر ایسے نظر ڈالو جیسے تم غلام ہو اور آقا کے حضور حاضر ہو۔ اور لوگوں میں دو گروہ ہیں، ایک مبتلا ہیں، ایک عافیت پسند ہیں۔ جب مبتلا کے پاس جاؤ تو ان کے اوپر رحم کرو، ان پہ رحم کرو، اور عافیت پسندوں کے پاس جاؤ تو خداوند کریم سے حمد و ستائش کو طلب کرو۔
تو قساوت قلب نہ پیدا ہو جائے۔ قساوت قلب کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک وجہ قساوت قلب کی گناہوں کا اضافہ ہے، گناہوں کی زیادتی ہے، جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں گناہ جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اپنے اثرات ہیں۔ ایک پرٹیکولر گناہ کے اثرات ہیں، جیسے قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کے ایک اثرات ہیں کہ رزق میں کمی ہے، انسان کی زندگی میں کمی ہے، حیات میں کمی ہے، یہ قطع رحمی کے اثرات ہیں۔ اس طریقے سے مجموعی گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جن کے یہ جو چیزیں بیان کی گئی، مجموعی گناہوں کے بھی یہ اثرات ہیں کہ انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، کیونکہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولو گے، دوسرے جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے تیسرا جھوٹ بولو گے، پھر یہ جھوٹ کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی گناہ کی منزل ہے، یہی گناہ کی منزل ہے۔ انسان جب گناہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وقت آتا ہے کہ پھر وہ توبہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، توبہ میں تاخیر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ تاخیر توبہ اس کے گناہوں میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور اثر یہ ہے کہ ان گناہوں کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان نیک جگہوں پہ جاتے ہوئے اپنے اندر آمادگی محسوس نہیں کرتا، یعنی خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کو ریفرنس دیتا ہے بنسبت مسجد میں جانے کے، نہیں ادا کر لوں، مسجد کے کتنے ثواب ہیں، کتنا وہ الگ موضوع ہے، کتنا ثواب بیان کیا گیا ہے مسجد میں جانے پڑھنے کا، نہیں، گھر کے اندر۔ اسی طریقے سے جہاں پر ذکر الہی ہو، اس طریقے سے ذکر ہو، وہاں جانے سے انسان بچتا ہے، مختلف طریقے توجیہات پیش کرتا ہے، مختلف طریقے کی توجیہات۔ کہیں یہ توجیہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، وہاں جانے میں کسی قسم کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ کوئی نوکری کا خطرہ ہے، کوئی اس چیز کا خطرہ ہے۔ جب ایک چیز پر اجازت ہے، جب ایک چیز میں، تو خطرے کی کیا بات ہے؟ لیکن کیا ہے، یہ گناہوں کے اثرات علماء نے لکھے کہ جب انسان نیک جگہوں میں جانے میں انسان کترانے لگے تو اپنے اعمال پر نظر کرے، ہو سکتا ہے کہیں یہ گناہوں کی وجہ سے تو نہ ہو، کیونکہ گناہوں کا اثر ہے کہ علماء کی صحبت سے کترانا، ایک جگہ جانے پر کترانا، کیونکہ ایک مقام ایسا آتا ہی اسی کترانے میں کہ اللہ کی ذات سے انسان وحشت کرنے لگتا ہے۔ اللہ، یہ گناہوں کی وجہ سے بہت سے اثرات ہیں، اور گناہ کے اثرات جہاں تک وہ بہت، جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، خدا نخواستہ اس منزل پر نہ پہنچ جائے جہاں پر توفیق توبہ ہی سلب ہو جائے۔ وہ انسان جو توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، دو خطرات اس کے لیے ہیں، علماء نے بھی دو خطرات ہیں۔ ایک تو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جب انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، انسان اچانک موت سے خدا بچائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اچانک موت آ جائے اور میں نے توبہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرتا چلا گیا، اچانک موت آ گئی، توبہ نصیب ہی نہ ہو سکی، تو پھر کیا ہوگا انسان کے عمل کا؟ اور دوسری چیز یہ، گناہ جب بڑھتے چلے جاتے ہیں توفیق توبہ سلب ہو جایا کرتی ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، تو اسی لیے یہ اثرات ہے تمام گناہوں کے۔ اور گناہ خدا کی معصیت، انسان سوچے، ایک گناہ کو معمولی نہ سمجھو، خدا کی مخالفت ہے۔ وہ خداوند کریم جس نے تمہیں ہزاروں نعمتیں عطا کی، جو کچھ ہمارا وجود ہے فقط اس کی نعمتوں کا ہے، سب اسی کا محتاج ہیں ہم، اسی کی عطا ہے، اس کا کرم ہو، ایک چیز ذرا چھین تو لے، صحت ہے نا، صحت ہے، ہم اکڑ رہے ہیں، ذرا خدا نہ خواستہ ایک چیز چھیڑ تو دے، بیماری تو آ جائے، پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس کو اس نے طاقت دی ہے، اس کو اگر شل کر دے خدا نہ خواستہ، پھر پتہ چلے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نے اتاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اتنی تعداد میں نعمتیں دی ہیں، تو اس کی معصیت سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور گناہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اور جن سے لیے حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا، روتے ہوئے جہنم میں جانا پڑے گا۔
اور ہمارے گناہوں کی، بہت سارے گناہوں کی اخروی تصویریں بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، برزخی بھی ہیں، اخروی بھی تصویریں برزخی بھی ہیں۔ اور یہی وقت ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اب یہی ہے نا، بہت سی روایتوں میں تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ یہ انسان کے گناہ جو ہیں یہ برزخ میں، قبر میں سانپ کی شکل میں آئیں گے۔ اب ذرا انسان غور کرے کہ کسی جگہ پر محفل میں ایک چھوٹا سا سانپ ہی آ جائے تو انسان کس طرح دو بدل پیدا ہو جاتا ہے، کس قدر اضطراب پر ہو جاتا ہے، کس قدر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کی قبر میں 50-100 سانپ ہو جو قیامت تک اسے ڈستے رہے تو کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ اخروی شکل ہے گناہوں کی، برزخ کی شکل الگ ہے، اخروی شکل الگ ہے۔ یہ برزخ کے اندر ہے، قبر میں رہیں گے۔ روایتوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، روایتوں میں آیا ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو سانپ کی شکل میں آ کر انسان کی قبر میں آئیں گے اور روز قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ صحیح ہے، شفاعت وہ الگ منزل ہے، اس کا نہیں عرض کرنا، لیکن جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے یقیناً شفاعت محمد و آل محمد ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن شفاعت روز قیامت پر ہے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ ہماری شفاعت ہے مگر روز قیامت میں ہوگی، اور تم برزخ کے اندر سامان کر لینا۔ برزخ کا زمانہ قیامت تک، قبر سے لے کر قیامت تک بھگتنا ہے انسان کو۔ تو یہ چیزوں کے لیے تیار ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں جو آئیں گے، انسان کے سانپ کی شکل میں آئیں گے، اور خدا نہ خاصہ منزل پر آ جائے کتنا لمبا عرصہ قیامت کا پتہ ہے کسی کو۔ اور اخروی شکلیں، ہمارے یہ گناہ جو ہیں وہ گناہ اخروی شکل ان کی بہت مختلف ہے۔ قیامت میں کچھ لوگ روز قیامت آئیں گے، ان کے چہرے مختلف جانوروں کے مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف جانوروں کے چہرے ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے ان کے چہرے بندر کی طریقے سے ہوں گے، چہرے ان کے بندر کی طریقے سے ہوں گے، لیکن گناہ نام دیا انہوں نے اس دنیا میں، اس کی وجہ سے ان کی سزا یہ ملی کہ بندر کی شکل میں ان کے چہرے بندر کی شکل میں ہوں گے۔ البتہ خداوند کریم یہ انتظام کرے گا کہ اس شکل میں بھی لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ گناہ کیا تھا اس لیے یہ شکل میں آئے ہیں۔ اقروی شکلیں ہیں جس طریقے سے روایتوں میں تواتر کے ساتھ ہے کہ جو بے پردہ عورتیں ہیں، جو اپنے پردے کا لحاظ نہیں کرتی ہیں، عورتیں جو اپنے پردے کا لحاظ نہیں کرتی، بے پردہ نامحرموں کے سامنے آتی ہیں، ان کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی، قیامت میں اس طریقے سے سزا دی جائے گی کہ الٹا لٹکایا جائے گا۔ کتنا عرصہ وہ پتہ نہیں، سال ہر سال الٹا لٹکایا جائے گا، اور ان کے سر کے نیچے آگ روشن ہوگی، سر کے نیچے آگ روشن ہوگی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ ان کا مغز قطرہ قطرہ ہو کے ٹپکتا چلا جائے گا، سر کے نیچے آگ روشن ہوگی اور مغز ٹپکتا چلا جائے گا قطرہ قطرہ کا۔ اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ سزا کس فعل کی ہے کہ اس دنیا میں بے پردگی میں رہے، نامحرموں کے سامنے بے پردہ ہے، اس کی سزا یہ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ اتباع باعمال ہے، اس طریقے سے ہی منقول ہے۔ کچھ لوگ روز قیامت آئیں گے، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اب یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے عوامل موجود تھے، یعنی یہاں تک کہ ہے 3-4 دن کا کم از کم راشن موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو فقیر بنا کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے۔ اگرچہ ضروریات بہت سارے، وہ تو الگ موضوع ہے کہ جان بوجھ کے پیشہ بنا کے مانگنا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ موجود نہیں فقیر کی منزل پر ہے۔ یہ بات کا خیال رکھو، شریعت یہ کہتی ہے اگر کچھ دن کا بھی آذوقہ موجود ہے، رزق موجود ہے، اس کے باوجود اگر تم مانگتے ہو تو اس شکل میں آؤ گے کہ گویا چہرہ ایسا ہوگا کہ اس پر گوشت نہیں ہوگا۔ خصوصیت سے علماء کی تک یہ روایتیں بیان کرتے تھے، خصوصیت سے آقا بروجردی کے لیے ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، تو ان کے حالات میں منقول ہے کہ وہ جب کبھی بھی مسجد میں جاتے تھے اور مساجد کے پاس کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، وہ خاص طور پہ ان کے پاس جاتے تھے
اور ان کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے اگر تمہارے پاس 2-3 دن کا بھی رزق موجود ہے اور اس کے باوجود تم مانگ رہے ہو تو دیکھو یہ حشر ہونے والا ہے، اور یاد رکھو تمہیں مانگنا ہے تو ایسی ذات سے مانگو جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے، جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے اور احسان بھی نہیں جتاتی، بلکہ جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا عطا کرتا جائے گا۔ اس ذات سے مانگو۔ مسجد کے پاس آ کے لوگوں سے مانگتے ہو؟ تمہیں تو مسجد میں آ گئے تو آ کے نماز پڑھو، خدا سے مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ اگر ایسی حالت میں مانگا 2-3 دن کا بھی، روایتوں کے الفاظ 2-3 دن کا بھی رزق موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں سے اگر مانگا تو اس حالت میں آئیں گے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا روز قیامت میں۔ یہ تابع عمل کی منزل ہے۔ تو بہت سے ایسے گناہ ہیں، بہت سی ایسی شکلیں ہیں جس شکلوں میں لوگ آئیں گے، ان سے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کی منزل ہے، اس گناہ کی شکل میں۔ اب سوال یہی ہے، یقیناً کہ تمام صاحبان ایمان اس بات سے آگاہ ہیں، جو سب صاحبان ایمان جانتے ہیں کہ نیکی کریں گے تو اچھے اثرات ہیں، برا کام کریں گے تو برے اثرات ہیں، گناہ کریں گے دنیا میں بھی اس کا ملتا ہے بعض اوقات اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود بات کیا ہے کہ ہم پھر بھی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے دامن کو گناہ سے پاک نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی ہے، ارادہ نہیں کیا۔ ہم نے تمنا کی ہے فقط کہ ہاں گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، ارادہ نہیں کیا۔ ارادہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں مرید۔ مرید کے معنی ہے ایسا ارادہ جو پکا ارادہ ہو، خدا کے لیے ہے نا، خداوند کریم کیا ہے؟ مرید۔ مرید یعنی ارادے کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، ارادے کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ۔ تو ہم نے فقط تمنا کی ہے گناہ چھوٹ جائے، گناہ چھوٹ جائے۔ تو گناہ سے خالی تمنا کرنے سے گناہ چھوٹنے والا نہیں، ارادہ کرنا ہوگا اور ارادے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، تب جا کے چھوٹیں گے۔ جس کی مثال یہ دوں کہ آپ مجلس میں آپ کو آنا تھا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے خالی تمنا کرتے میں مجلس میں چلا جاؤں، میں مجلس میں چلا جاؤں، کیا جا سکتے تھے؟ نہیں۔ اس کے لیے آپ نے ارادہ کیا مجھے جانا ہے، اور پھر اس کے جانے کے اسباب آپ نے مہیا کیے، تب جا کے آپ مجلس میں پہنچے، تب جا کے آپ مجلس میں خالی تمنا کرنے سے چیز نہیں۔ اس کی دنیاوی مثال ہے، نہ میں نے بیان کی، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جو ہمارے کسی کے جسم کو ایسا مرض ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، کوئی بھی مرض خدا نہ خواستہ ہو گیا کسی کو، اب وہ فقط بیٹھا ہوا تمنا کرتا رہے کہ خداوندہ یہ مرض دور کر دے، خداوندہ یہ مرض دور کر دے۔ کیا بتائیے مرض دور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے علاج کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے دوا لینی پڑے گی، پہلے مرض کی تشخیص ہوگی، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مرض کی تشخیص ہوگی، اس کے بعد مرض کے مطابق ڈاکٹر دوا تجویز کرے گا۔ مرض اگر ابتدائی منزلوں میں ہے دوا الگ ہوگی، مرض اگر بہت بڑھ گیا ہے دوا الگ ہوگی۔ تو اب جب ہم اپنے جسم کے لیے جسے فنا ہو جانا ہے، جسے ختم ہو جانا ہے، اتنا اہتمام کرتے ہیں تو اس روح کے لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، جو روح جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے لیے سامان نہیں ہے، اس کے لیے اسباب نہیں ہے۔ جب آپ دنیا کی چیزیں، دنیا کا جسم کا مرض بغیر علاج کے نہیں جا سکتا، تو پھر یہ روحانی مرض جو گناہ کا ہے یہ بغیر علاج کے کیسے جائے گا؟ خالی تمنا کرنے سے نہیں جانے والا، اس کے لیے علاج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے جس طریقے سے آپ نے اپنی دولت خرچ کی، جس طریقے سے آپ نے دوسرے ریسورسز استعمال کیے اور اس چیز کو ختم کیا، اسی طریقے سے آپ کو اس گناہ کے مرض کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بغیر عملی اقدام کے، بغیر عملی کام کے فقط تمنا کرنے سے گناہ کم نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے جینیس ہیں، کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس کو سلجھاتے ہیں، ان معاملوں کو حل کرتے ہیں۔ کوئی چیز کا آ جائے
خدا نہ خواستہ جیسے کیسز ہوتے ہیں کہ بھائی کیس ہو گیا، کوئی چیز زمین لی تو اس میں پرابلم ہو گئی، تو اب آپ دیتے ہیں کسی وکیل کے پاس جائیں، اس سے جا کر معاملہ کروائیں، اس سے جا کر بات کریں، یا دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں وہاں پر ہم ذہانت سے کام لیتے ہیں، ذہانت سے کام لے کے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو جب آپ دنیاوی چیزوں کے لیے ذہانت سے کام لے سکتے ہیں تو اپنی اقربی چیزوں کے لیے ذہانت سے کیوں کام نہیں لیتے؟ دنیا کی چیزوں کے ہمیں تمام معلومات موجود ہیں، اقربی چیزوں کے لیے کتنی معلومات ہے جو ہم نے جمع کی، کتنی معلومات ہے جو ہم نے جمع کی۔ بھئی بات یہی ہے نا، ہمیں جمع کرنی ہے نا۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کے اس اسٹیج کے اوپر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی، ہم نے مہیا کر لیا، آرام کے لیے بستر بھی مہیا کر لیا، رہنے سہنے کے کپڑے بھی مہیا کر لیے، بچوں کو آگے بڑھنا ہے ان کے فیوچر کا انتظام بھی کر لیا کہ اس ایج تک پہنچے تو اتنا پیسہ مہیا ہو جائے، سب لوگ سب کچھ کرتے ہیں، مگر اقربی چیزوں کے لیے کیا آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ کو برزخ میں بھی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے، اس کے بعد پل صراط بھی ہے، اس کے بعد صراط بھی ہے، اس کے بعد یہ تمام مراحل ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دنیاوی زندگی میں ایک پلاننگ کرتے ہیں، اس پلاننگ کے تحت اپنے امور کو انجام دیتے ہیں، اس لیے اخروی امور کے لیے بھی اپنی عقل و سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ہر جگہ کے لیے انتظام کیجیے، ہر جگہ کے لیے۔ اور اگر نہیں پتا علماء سے پتا کیجئے، وہاں پر جسمانی طبیب کے پاس جاتے ہیں یا روحانی طبیب کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ ہاں بھائی میں کس طریقے سے اپنے گناہوں کو کم کروں کہ قبر میں مجھے آسانی ہو جائے، قبر کے لیے کیا کروں کہ قبر کا مجھے کتنا لمبا عرصہ گزارنا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو برزخ میں میرے کام آنے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو صراط میں میرے کام آنے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا پلڑا، میرا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گی تو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ ہم دنیا میں تو اعمال کرتے ہیں، لیکن چیز کیا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں اپنی ذات کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں بہت اسمارٹ بنتے ہیں، لیکن اقربی چیزوں میں اکثر بے عقل بن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا۔ تو یہ بے عقلی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب دنیا کی زندگی ہمارے سامنے آج چیلوں کی مجلس ہے نا، یہی صاحب کچھ عرصہ پہلے ہماری محفلوں کی زینت ہوا کرتے تھے نا، آج ہم میں نہیں ہے، کل ہمیں بھی چلے جانا ہے، یہ زندگی ختم ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور سوچئے کس قدر سامان کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم دنیاوی زندگی کا یہ سامان کر رہے ہیں تو اخروی زندگی کے لیے کیسے سامان ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش ہم کرنی ہے، مستقل کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو ہم نے کوشش کری، اس کے بعد کوشش کر کے رہ گئے، یعنی بازو کروں کہ ایک دن میں نے کوشش کری کہ نہیں آج میں غیبت نہیں کروں گا، آج کسی کی غیبت نہیں کروں گا، ایک دن کوشش کری، اس کے بعد دوسرے دن سے پھر اپنے پرانے چلن پہ آ گیا، پھر وہی باتیں شروع ہو گئی۔ تو کیا یہ علاج نہیں؟ اس طریقے سے نہیں، مستقل مزاجی سے کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے خدا نہ خواستہ کسی کو اگر بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے، کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ ایک دن دوا کھا لے اور اس کے بعد کہے اب ضرورت نہیں ہے، کیا مرض صحیح ہوگا؟ نہیں، صاحبان عقل موجود ہیں۔ بلڈ پریشر کا مرض اور خدا نہ خواستہ کسی کو اگر شوگر کا مرض ہے تو یہ دو مرض کم از کم ایسے ہیں کہ مستقل دوا کھانی پڑتی ہے۔ بلڈ پریشر میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، بعض اوقات زندگی بھر دوا کھانی پڑتی ہے۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر نہیں کھائیں گے تو یہ مرض ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ تو جب دنیاوی امراض کے لیے اتنا انتظام کر رہے ہیں تو گناہوں سے بچنے کی بھی فقط ایک دن کی کوشش کافی نہیں ہے، مستقل کوشش کرنی پڑے گی، مستقل اور ہم کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ چیز دور ہونے والی ہے۔ ایسے چیز جانے والے مستقل کوشش، مستقل ہم کوشش، یعنی اس طریقے سے میں نے بتایا کس طریقے سے کوشش کریں۔ اب اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں گئی ہیں، قضا ادا کرنی ہے تو اب ایک دن مقرر کر لیں، کیا نہیں ہو سکتی؟ پہلے اصل میں یہی چیز ہے، ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک بہت زیادہ لوڈ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، پھر اس کو اٹھا نہیں سکتے تو معلوم ہوا سبھی ترک ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے کہا ایسا نہیں، ایک ایک کر کے ادا کرو۔ جیسے کسی کی کتنے عرصے کی نمازیں ہیں، ایک دن فجر کی نماز کی قضا ادا کی، دوسرے دن ظہر کی نماز کی قضا اس کے ساتھ ادا کی، اس کے ساتھ ہی ادا کر لی، ظہر کی نماز پڑھی قضا ادا کر لی، عصر کی نماز پڑھی قضا ادا کی، ایک ایک دن مقرر کر لیں، پہلے ایک ایک دن کریں، ظہر کی الگ کریں، فجر کی الگ کریں، عصر کی الگ کریں، اس کے بعد آپ ایک ساتھ بڑھاتے چلے جائیں۔
ایک ساتھ اس کے بعد بڑھاتے چلے جائیں، کچھ کچھ کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں، ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالیں، کیونکہ ایک دم سے ڈالنے سے ہوتا ہے سب کچھ طرف ہو جاتا ہے، کچھ کچھ کر کے شروع کریں اس طریقے سے، اسی طریقے سے انسان پہ آسانی چیز ہوتی جاتی ہے۔ اور دیکھیے شیطان ہر جگہ ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ شیطان موجود ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے ابھی تو توبہ کا وقت باقی ہے، ابھی کیا کر لینا، توبہ کرو گے پھر گناہ کر لو گے، ابھی تو اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے، کیوں جاتے ہو، ابھی بہت وقت باقی ہے، ٹھہر جاؤ، بعد میں یار تھوڑے زندگی گزر جائے، یہ تو ابھی تو عیاشی کے دن ہے، تھوڑا سا اچھا کر لو اس کے بعد توبہ کر لینا۔ شیطان یاد رکھیے وسوسہ ڈالتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کا وسوسہ ضعیف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، صاحبان ایمان سب لوگ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ شیطان بہت زیادہ وزنی ہے، بہت صاحب اختیار ہے، نہیں، شیطان کچھ نہیں ہے، بہت ضعیف ہے، فقط وسوسہ ڈالتا ہے، فقط وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے آگے کوئی اختیار نہیں، تم پر کوئی تسلط نہیں ہے شیطان کا، فقط وسوسہ آ کے یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی کیا کرو گے، ابھی توبہ کر لو گے پھر گناہ کر لو گے، تو یہ خدا سے کھلواڑ کرنے کی بات ہوئی نا، گناہ کیا پھر توبہ کر لو گے، اس کے بعد تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو توبہ سے دور کرتا ہے، اور جب انسان توبہ سے دور ہوتا ہے اور اس کے بعد گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہی ملتی چلی جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو شیطانی وسوسے سے کبھی کام نہیں کرنا، بلکہ جیسے ہی اگر گناہ ہو جائے توبہ فوراً واجب ہے، فوراً واجب ہے، جیسے ہی گناہ ہو گیا فوراً آپ نے توبہ کی، فوراً توبہ کی، اور خدا بند کریم سے رحمت طلب کیا، خدا بندہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے، مجھے معاف کر دے۔ شیطانی وسوسے میں نہیں آنا، شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو اپنے آبے کرنے والا ہے، شیطانی وسوسے کی منزل نہیں۔ اور اس کے بعد علماء نے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ گناہوں سے کس طریقے سے بچا جائے، گناہوں کے کس طریقے سے دامن کو بتایا جائے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ ایک دن، بعض علماء کو تو واقعات موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تو مجالس میں عرض کروں گا کہ بہت علماء کے واقعات ہیں کہ وہ مقرر کر لیا کرتے تھے کہ کسی عالم نے مقرر کیا 40 دن میں نے اپنے نفس سے ادھار لے لیے کہ 40 دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، 40 دن کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ کوئی ایسی گناہ کی جگہ پہ جاؤں گا، اور وہاں پر علماء کے حالات موجود ہیں، انشاءاللہ کروں گا۔ 40 دن کے بعد وہ روحانی اثر حاصل ہو گیا کہ پھر وہ گناہ کے نزدیک جا ہی نہیں سکتے تھے، گناہ سے نفرت حاصل ہو گئی، اور وہ چیز روحانی ترقی کا بھی باعث بنی۔ تو ہم 40 دن نہیں کر سکتے، ایک دن نفس کو ادھار لے لیں، نماز فجر کے بعد اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب آپ جہاں گناہ کے اثرات ہیں ان سے اپنے دامن کو بچائیں، غیبت بھی نہیں کریں، نہ غیبت کریں، نہ غیبت سنیں، نہ گانا سنیں، نہ ایسی کوئی بات سنیں، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے اپنے دامن کو ایک دن کے لیے فقط بچا کے دیکھیں، آپ خود اپنی روحانیت میں اضافے کو خود محسوس کریں گے کہ روحانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بہرحال علماء نے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے محمد و آل محمد، کچھ اعمال بھی بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمومی اعمال ہیں، کچھ خصوصی اعمال ہیں۔ خصوصی اعمال وہ ہیں کہ جو خاص کوئی مرض ہو اس کو دور کرنے کے لیے خصوصی مرض ہو، جیسے تکبر ہے یا جو چیز ہے اس کے ایک الگ تفصیل ہے۔ کچھ عمومی اعمال بتائے گئے ہیں، وہ عمومی اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان یقین کے ساتھ ان عمومی اعمال پر انسان عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان خود محسوس کرے گا کہ اس کے اندر جو گناہ کی طرف رغبت کے اثرات تھے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا تو گناہ پر جاتے جاتے اس کا رخ مڑ جائے گا، یا گناہ دیکھے گا مگر اس کا دل اس سے لوٹ آئے گا۔ یہ چیزیں اسباب قرآن بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ، قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ائمہ علیہ السلام نے بھی تاکید کی ہے اور علماء نے بھی کہا ہے کہ اگر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد اگر یہ 2 صورتوں کے مختصر صورتیں ہیں کہ تلاوت کر لو، اور انسان اگر یقین سے تلاوت کرے
تو اس کا دن خصوصیت کے ساتھ امکان ہے کہ اگر خلوص سے پڑھے دل کے ساتھ تو وہ دل اس کا گناہ سے محفوظ رہے گا۔ وہ سورہ ہیں سورہ توحید، قل هو اللہ احد، اور سورہ انا انزلنا۔ یہ دو سورے ایسے ہیں کہ چاہے ایک مرتبہ چاہے زیادہ مرتبہ تاکید ہو، زیادہ پڑھ لے، کم از کم ایک مرتبہ انسان اس نیت سے پڑھے کہ میں ان کو اس لیے پڑھ رہا ہوں سوروں کی تلاوت کہ میں گناہ سے محفوظ رہوں۔ یہ تلاوت کا شروع کریں، اللہ علیہ السلام نے یقیناً ان کے اثرات موجود ہیں تمام چیزوں کے۔ اور پھر کچھ اذکار الہی ہیں، خداوند کریم کے اذکار ہیں کہ جن کی پڑھنے میں تاثیر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کا ذکر قلوب کے اطمینان کا باعث ہے۔ خدا کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، قلب اطمینان، اور اطمینان قلبی حاصل جبھی ہوگا کہ جب ذکر خدا ہو اور معصیت کا وزن کم ہو۔ گناہوں کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا، ذکر الہی میں اضافہ ہوگا، خود انسان قلبی سکون محسوس کرے گا۔ دو اذکار میں سے ایک ذکر ہے جس کو سردار ذکر کہا جاتا ہے، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا امام نے کہا کہ انسان 100 مرتبہ، اگر کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اگر ممکن ہو سکے تو ویسے 1000 اگر پڑھیں تو بہت ہی بہتر چیز ہے، بہت اچھا ہے کہ 10 تسبیحاں پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح اذکار کی اس نیت سے انسان انجام دے کہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، ایک نیت سے انجام دے لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت و قدرت نہیں، فقط قدرت والا وہی ہے، فقط طاقت و قدرت اسی کے پاس ہے۔ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے، لیکن علماء نے کہا اگر اتنا بھی پڑھ دو تو کافی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یاد رکھے، اس چیز کی تسبیح پڑھے، اس چیز کے اذکار موجود ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت کہ جو گناہوں کے بچنے کے لیے ان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہ جو گناہوں سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں، بعض وقت گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں انسان، کیونکہ دوسرے تو نہیں جانتے مگر انسان خود تو جانتا ہے نا اپنے آپ کو، وہ گناہوں کے گرفتاری میں اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں اکثر اوقات اپنی فلاح کو بھول جاتا ہے کہ میں سدھر بھی سکتا ہوں، میں بھی اچھا آدمی بن سکتا ہوں۔ بعض وقت مایوسی کی منزل آ جاتی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کا علماء نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے سارے کام اللہ کو تفویض کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا رب بہتر جانتا ہے بندے کے لیے کیا اچھا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے بندے کے لیے کیا اچھا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے سارے کام اپنے رب کو تفویض کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جب بندہ اپنے رب کو کام تفویض کر دیتا ہے اور اس کی منزل پر، کیونکہ یاد رکھیے بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، بہت انسان بعض اوقات بہت ہی ضرور کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے کسی چیز کی کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، اور بڑی بڑی طریقوں سے دعائیں مانگتا ہے، مگر وہ چیز اس کے فائدے میں نہیں ہوتی، اس کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ دعا کے ساتھ اس آیت کو پڑھ دیں گے، علماء نے کہا کہ آپ نے دعا کی، دعا کے ساتھ اس آیت کو پڑھ دیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں سارے کام اپنے اس دعا سمیت خدا کو سپرد کرتا ہوں، وہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہ دعا بھی صحیح ہے قبول کرے، نہیں ہے تو قبول نہ کرے، میں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ یہ دعا کر دیں گے تو اگر وہ چیز آپ کے حق میں ہوگی خداوند کریم قبول کرے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ مانگ رہے ہیں، اور کم از کم گناہوں سے معافی کے لیے آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی چیز کو مانگتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آیا، اس نے کہا وہ کون سی دعا ہے جس سے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی چیز نہیں، اور کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہا نہیں ضد کری کے روایات میں موجود ہے کہ مجھے بتائیے۔ بہرحال اذن الہی ہوا، حضرت عیسیٰ نے بتا دیا۔ اب وہ روایت کے اندر ہے کہ وہ شخص اب دعا بھول نہ جائے، اس لیے پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا دعا کو۔
کوئی ایک ہڈی ملی، اس پر اس نے دعا پڑھ دی، پتہ چلا وہ ہڈی شیر کی تھی، شیر زندہ ہو گیا، اسی کو ہڑپ کر دیا، تو پتہ چلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تمہارے مفاد میں نہیں ہے، خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، اس لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تیری ذات بہتر جانتی ہے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور ایک اور ذکر، اس کے بعد آپ کے لیے دعا، ایک اور ذکر کی منزل کے جا پر ہے کہ یہ ذکر کرو، وہ ہے تسبیحات اربع۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اربع آپ کو پتا ہے کہ انہی 4 لفظوں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ خانہ کعبہ کے جو چاروں ہیں یہی الفاظ ہیں، اس کی الگ حکمت ہے خداوند کریم نے، یہی 4 الفاظ ہیں، لیکن اتنی بڑی تسبیح ہے تسبیحات اربع، اس کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ خداوندہ میں گناہوں سے معافی کے لیے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوں، خداوند کریم توفیق عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال جس آئے وافی ہدایہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ آیت وہ لرزہ دینے والی آیت ہے، وہ لرزہ دینے والی آیت ہے کہ صاحبان معرفت جب کبھی بھی اس آیت کو سن لیں، وہ اپنے حمال سے بعض اوقات روایتوں میں موجود ہے کہ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، کانپ کے رہتا۔ کیا مومنین پہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل حق پہ جو کچھ نازل ہوا اس سے خشوع حاصل کرے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ لرزہ برندام ہو جائے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد ایک لمحے میں، پہلے گمراہوں کی منزل پر تھا، ایک لمحے میں گمراہی کو پر کر کے اس منزل پر آ گئے جہاں پر زاہدان زمانہ میں شمار ہونے لگے۔ ان میں سے ایک ہستی جناب فضیل بن عیاض، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صحابیوں میں سے تھے، علم رجال میں ان سے روایتیں ہیں، زاہدان زمانہ میں سے تھے، عابدوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ جوار کعبہ میں ان کی سکونت تھی اور وہیں پر رہتے ہوئے روایتوں میں ہے کہ روز عاشور دنیا سے گئے تھے۔ یہی فضیل اپنی ابتدا کے زمانے میں بہت بڑے قزاق تھے، ڈاکو تھے، رہزن تھے، اتنے بڑے رہزن تھے کہ لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دن فضیل گزر رہے تھے کسی بستی سے، ان کو کوئی لڑکی نظر آئی، اس لڑکی سے ان کو محبت ہو گئی، تو رہزن تو تھے ہی، وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب شب ہو گئی تو اس کے گھر کی دیوار کو پھلانگنے کی نیت سے وہ دیوار پر چڑھ گئے کہ اس طرف کودے۔ جب دیوار پر چڑھے تو گھر کے نزدیک ہی کسی گھر سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے اس آیت کی تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا اذا تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب ذکر الہی سے خشیت اختیار کرے؟ یہ آیت تیر کی طرح فضیل کے دل میں لگی، انہوں نے چبھن محسوس کی، کا دل کانپ کے رہ گیا۔ انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے۔ ان کو لگا کوئی ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ فضیل کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ابھی بھی تو اپنی روش کو بدل دے، گناہوں کو ترک کر دے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یہ تیر کی طرح ان کے دل میں جا کے لگی، ایک لمحے میں ان کی دنیا بدل گئی۔ وہ اس دیوار سے کود پڑے اور پکارتے ہوئے چلے، میرے رب وہ وقت آ گیا، میرے خدا وہ وقت آ گیا۔ وہ جا کے ایک بستی میں، ایک قرابے میں گئے تو وہاں پر کچھ افراد جمع تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کو کسی مقام پر جانا تھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں یا نہیں نکلیں، اگر ہم نکلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل اور ان کے ساتھی آ جائیں اور ہمارا مال و اسباب لوٹ لیں، ہم کو قتل و غارت کر دیں۔ یہ سننا تھا، وہ اپنے مقام پر کانپ گئے کہ خداوندہ میں اتنا شقی القلب ہوں، میری یہ حالت ہے کہ مجھ سے
میں گناہ کے ارادے سے ایک جگہ پر گیا تھا اور مسلمانوں کا ایک گروہ میری وجہ سے سفر اختیار نہیں کر رہا، میری یہ حالت ہے، یہ کہہ کے وہ توبہ کرتے ہوئے چلے، خداوندہ تیرا بندہ تیرے پاس آ گیا، خداوندہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کرنے والے تیرے سوا کون ہے جس سے گناہوں کی معافی مانگوں؟ فقط تیری ہی تو ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، جو عطا کرنے والی ہے، خداوندہ معاف کر دے، خداوندہ معاف کر دے، یہ کہہ کر اور روتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور روایتوں میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کعبہ میں موجود تھے، پاس میرا مولا کو روتے ہوئے گریہ بکا کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، امام علیہ السلام نے تشریف لا کر کہا، اے فضیل تو نے جس طریقے سے توبہ کیا ہے خداوند کریم معاف کر دے گا۔ قلوب کے ساتھ توبہ کی اور اس درجے تک پہنچے کہ جہاں پر عابدان زمانہ میں شمار ہونے لگا۔ امام کے فقہ صحابیوں میں جناب فضیل بن عیاض کا شمار تھا۔ تو یہ آیت اگر ایک لمحے کے لیے انسان غور کرے، اور یقیناً یہ ہم سب مخاطب ہیں، کیونکہ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک ہے۔ قرآن جب دعوت دے رہا ہے تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، ہمارے لیے بھی قرآن کی یہ دعوت ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے قلوب، مومنین کے دل حق سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس سے خوف کھاتے ہوئے گناہ کی راہ کو ترک کر دے، گناہ کی منزلتوں کو ترک کر دے اور حق کے راستے کی طرف چلے آئیں، حق کے راستے کی طرف چلے آئے جو واضح ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، یہی انہی کی راہ ہے جس پر چلنے کا قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہی منزل ہے بابیاز، اور یہی وقت ہے۔ آج ہم ایک اصال ثواب کی مجلس بھی کر رہے ہیں، یہ اصال ثواب کی مجلس، اصال ثواب کے لیے مجلس کی جا رہی ہے۔ اصال ثواب ہے کیا معنی؟ دیکھیں جب بات آئی تو عرض کرتے چلو اصال ثواب کے معنی کیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم جب رہتے ہیں تو دنیا میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے کے طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کسی کے آپ نے پیسے دولت سے مدد کر دی، کسی کی کچھ اور چیزوں سے مدد کر دی، کسی کی دنیاوی اسباب سے مدد کر دی، یہ دنیا میں خدمت کے طریقے ہیں، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے کے طریقے ہیں۔ مگر آخرت کی دنیا وہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو دنیا میں کارآمد ہوں، آخرت میں اس کے مرنے کے بعد اس کے کام نہیں آنے والی ہوں۔ ظاہر بات ہے مرنے کے بعد اسے آرام دہ بستر کی ضرورت نہیں ہے، اسے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان چیزوں سے مستثنی ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک اور فرق ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں انسان کو بہت ساری چیزیں قسمت سے بھی مل جایا کرتی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں قسمت سے بھی، یعنی یوں کہوں کہ تقدیر سے بھی بہت ساری چیزیں دنیا میں انسان کو مل جایا کرتی ہیں، مگر آخرت وہ نہیں ہے جو تقدیر سے یا قسمت سے ملے۔ آخرت وہ ہے جو بنائے گا بن جائے گی، جو بگاڑے گا بگڑ جائے گی۔ آخرت کی چیزیں جو خود بنانی ہے، تو اس میں ہمیں جب کبھی بھی مرضی ہوتی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں تو اس کے لیے ہماری نظر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے جو ثواب ہمارے دامن میں لائے۔ پہلے ثواب ہمارے دامن میں آئے، اس کے بعد ہم کسی پہ بھیجیں گے نا، معنی یہی ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے کہ ثواب کو اپنے پاس حاصل کریں، پھر جو ثواب اپنے پاس آ جائے اس کو پھر مرحوم کو نظر کر دیں، ان تک بھیج دیں، یہی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اسی لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت سے جو ثواب ملا اس کو پھر ایصال کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر یقینی عبادت کی منزل پر ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی ایصال ثواب کی منزل ہے، ایصال ثواب کے ثواب حاصل کرو اور پھر ایصال کر دو۔ اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ تم نے جو ثواب ایصال کر دیا ہے اس سے فقط تمہارا دامن خالی نہیں ہو گیا، وہاں پر بھی پہنچ گیا، تمہارے دامن میں بھی ثواب رہا۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے۔ تو بہرحال یہی ہے مومنین، یہی چیز پیش نظر رہے کہ آج ہم
کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھے گا، تو بہرحال اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے آخرت کی منزلوں کے لیے۔ گناہ کیونکہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہ زندگی محدود نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 200 سال 150 سال ہوگی، مگر وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے جہاں ابدی زندگی گزارنا ہو وہاں کا توشہ مہیا کرو، وہاں کا سامان مہیا کرو، وہیں کی چیزیں مہیا کرو۔ اور یہ چیز ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے بتائی۔ یہ اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا دیکھو زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ ہماری زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے لیے ہے، اہل بیت اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے زندگی گزارتے تھے، اس دنیا کے لیے انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کی ہر شے خدا کی رضا کے لیے تھی، ان کی ہر چیز خدا کی رضا کے لیے تھی، اگرچہ تمام عیبوں سے پاک تھے مگر اس کے باوجود خشوع الہی کا علم یہ تھا کہ ان سے بہتر کوئی نماز ادا نہیں کر سکا، ان سے بہتر روزہ و زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کر سکا۔ اور جب قدرت کا تقاضا ہو، قدرت کا تقاضا ہو تو یہی اہل بیت تھے جو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے گھر بار کو لٹا دیا کرتے تھے کہ خداوندا اگر تو راضی ہے تو یہ چیزیں حاصل ہیں، یہ چیزیں حاضر ہیں۔ حسین ابن علی فاطمہ کے لال نے روز عاشور سب کچھ بھرے گھر کو خدا کی راہ میں لٹا دیا، بھرے گھر کو خدا کی راہ میں لٹا دیا۔ فاطمہ کا لال، نبی کا بے کس نواسا حسین، حسین صبح عاشور سے حسین ابن علی ایک ایک کا لاشا اٹھاتے جاتے تھے، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے جاتے تھے۔ کبھی انصار کے لاشیں اٹھائے، کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے، عزیزوں کی باری آئی تو کبھی اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے فاطمہ کے لال نے عبا کے دامن میں جمع کر کے لائے، کبھی علمدار فوج حسینی عباس نہر القمہ پر بازو کٹا کے سو گئے، کبھی بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا علی اکبر کا لاشا حسین نے اٹھایا، ابھی ماہ علی اصغر کو زمین نینوا کے سپرد کر کے کہا علی اصغر آرام کرنا بیٹا، علی اصغر آرام کرنا بیٹا۔ اب حسین اکیلے رہ گئے، فاطمہ کا لال یکا و تنہا رہ گیا۔ حسین خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی کو رخصت کیا، یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ و رقیہ علیکن منی سلام، یہ کہہ کر باہر نکلے، داہنی طرف دیکھا ہے کوئی سواری کا لانے والا، نہر القمہ کا رخ کیا، عباس بھائی کو سوار کرو۔ جناب زینب آگے بڑھیں، رکاب کو تھام کر کہا بھیا آپ سوار ہوں، آج زینب رکابداری کرے گی۔ حسین سوار ہوئے مگر سواری چند قدم چل کے رک گئی۔ حسین مخاطب ہوئے، اے اسپِ باوفا، حسین نے تجھے بڑی زحمت دی، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لایا مگر یہ آخری زحمت ہے، مجھے قتل گاہ کی طرف لے چلے۔ گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا، آقا کیسے چلوں، پیروں سے سینے پہ سونے والی بچی لپٹ گئی ہے، کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین سواری سے اتر پڑے، بچنے والی بچی ہے نا، چاہنے والی سکینہ ہے نا، یہی وہ سکینہ ہے جس کے لیے حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے حسین کو وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہ ہو۔ سکینہ نے کہا کیا ارادہ ہے بابا، کہا بیٹی ہم جاتے ہیں، ہو سکتا ہے
جائے، پانی کی سبیل ہو جائے۔ کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا، یہ کہہ کے میر انیس کہتے ہیں چاہنے والی بیٹی نے پوچھا کیا ارادہ ہے بابا؟ تو حسین نے کہا جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب جوں یا بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، ہٹ جائے گا یہ درد و علم تم پہ بابا شام، ارے بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان اموات کو رحمت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومن حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مومن بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما، خصوصیت سے ہمارے بھائی کے والد محترم علیل ہیں، دعا کیجئے خداوند کریم انہیں صحت کامل عطا فرما۔ خداوندہ مومنین و مومنات جو مومنین کے گھروں میں بچوں جو لاولد ہیں خداوندہ انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن جو مومنین اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کف و عنایت فرما، زہرائے مرضیہ کا واسطہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دعائے صحت ہے سید منظور کاظمی اور کنیز فاطمہ خداوندہ انہیں صحت کامل عطا فرما، اور جس دن مرحوم کے چہروں کے لیے مجلس جن کے لیے بھی مجلس تھی مرحوم سید اقبال احمد شاہ ابن سید میر محمد شاہ اور ان کے خاندان کے مرحومین، اور سید نیاز حسین نقوی اور ان کا انتقال ہوا ہے بھی، ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی بھی، اور سیدہ اختری بیگم بنت محمد تقی اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔